تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے نا تو جگہ بن جائے گی. یہ بھی مولا کا ذکر ہی سننے آئے. تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے, ادھر جگہ بنے گی تاکہ یہ لوگ بیٹھ سکیں. صلوات پڑھتے ہوئے کھڑا ہے. آئیے آئیے, تھوڑا تھوڑا سا آپ بھی جو تھوڑے تو بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد, قال الحكيم في القرآن الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات. ہمارے بھائی جناب حاجی علی حسن زرداری صاحب, جناب محمد حسن زرداری صاحب, عاشق حسین زرداری, ضامن علی زرداری, اس گھرانے کے تمام احباب, بچے, متعلقین, جناب ذیشان حسین شاہ, اور آپ سب کی حاجات کی برابری, صحت, سلامتی, رزق, عزت میں اضافے کے لیے, اور خاص مرادیں جو ہیں, خاص نیتیں جو مولا کی بارگاہ میں ہیں, ان سب کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. اس سے بہتر صلوات. بھائی پورے نواب شاہ میں آواز جانی چاہیے, بلندتر صلوات. جب صلوات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور منافقت کا جنازہ نکلتا ہے. تو بلندتر صلوات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو پڑھا ہے وہ آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں 30ویں مقام پر. اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. ویسے بھی قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے. پورا قرآن اللہ نبی سے بات کرتا ہے اور کبھی نبی اللہ سے بات کرتے ہیں. اچھا, سلیقہ بھی اللہ بتائے گا, میرے نبی مجھ سے یہ مانگو, مجھ سے ایسے بولو, مجھ سے یہ بات کرو. لہذا کبھی اللہ بات کرے گا اور کبھی نبی بات کریں گے.
اور جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی رازدارانہ باتیں بھی ہوتی ہیں. الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد. کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا تو تفسیر کیا بتائے گا؟ یہ نبی مکرم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس انداز سے اللہ بات کر رہا ہے اپنے حبیب سے. جی کوڈ ورڈ میں، اشاروں میں، کنایوں میں بات ہو رہی ہے. کبھی کہتا ہے مجھ سے میرے حبیب یہ دو چیزیں تو مجھ سے مانگو. قل، ایسے مانگو، ایسے مجھ سے بات کرو. رب زدنی علما، یا اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میں جوانوں سے کہوں گا کہ کسی بھی تعلیم پر یہ مت سوچو کہ ہم نے بہت پڑھ لیا. تم بہت کچھ بھی پڑھ لو گے تو کچھ بھی نہیں پڑھا. سب سے بڑے عالم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ جو سب سے بڑا کائنات میں عالم ہے نا، سرکار دو جہاں، میں نے اس لیے کہا کہ سب سے بڑا جس نے علی کو پڑھایا ہو اسے محمد کہتے ہیں. تو مولا کائنات سے بھی بڑے عالم سرکار کی ذات. میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی نے فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا. مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اچھا، بڑی عجیب تعبیر ہے. مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے نا وہ پلاتی نہیں ہے. بھائی بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دیجیے گا. ماں 4 چیزیں کھاتی ہے تو پھر دودھ پلاتی ہے. میرے مولا نے نہیں فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. فرمایا جیسے کہ پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. اس لیے کہ ماں کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی کچھ اور ہے. پلاتی کچھ اور ہے، کھاتی کچھ اور ہے. لیکن پرندہ جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے. رسول اللہ سے جو لیتے تھے وہی مجھ علی کو دیتے تھے. تو مولا کائنات کا علم بھی، سرکار دو جہاں کا علم بھی، اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہے تو بات یہ ہوگی کہ علی مولا نے جس سے سیکھا ہے، علی مولا نے جس سے سیکھا ہے وہ سرکار کی ذات. مگر اتنا کچھ جاننے والا سرکار کی ذات، اتنا کچھ جاننے والا. دیکھیں مجھے گفتگو وہ کرنی ہے جو سنی شیعہ سب کے لیے کامن. میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. مجھے سنیوں سے بہت پیار ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی مجلس میں آ جائے تو وہ صحیح دروازے پر آ گیا ہے، اس کو پیار سے بات کرو. بات منتقل بھی ہو جائے، کوئی تکلیف بھی نہ ہو. اور یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی نہیں ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. بھئی تھکے تو نہیں بیٹھے آپ؟ میری بات جا رہی ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. ایسا ہی ہے. تو سب سے زیادہ بڑا عالم اللہ نے جسے سب سے بڑا عالم بنایا ہو. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بات میری منتقل ہوئی نہیں ہے. سرکار کا علم میں کیا بتاؤں جب اللہ ہی نے نبی کی حد نہیں بتائی. جی کعبہ قوسین و ادنا عند سدرۃ المنتہی دلا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا. جب میرا مصطفیٰ معراج پر آیا تو ایسی کیفیت میں کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی اللہ سے اتنا فاصلہ کہ جو 2 کمانوں کا فاصلہ. اگر یہاں آیت رک گئی ہوتی نا کہ کعبہ قوسین 2 کمانے، ایک قوس قوسین 2 کمانے، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا معراج پر نبی میں اور اللہ میں. توجہ چاہوں گا، مادی فاصلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، روحانی اور نورانی فاصلے کی بات ہو رہی ہے. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. اگر آیت یہیں رک گئی ہوتی تو مسلمان تو کمانوں کو ڈھونڈتا پھرتا کہ کتنے میٹر کی ہوتی ہے، اور مسلمان کہتا جی کمان جو ہے وہ 1.5 میٹر کی ہوتی ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ مثلا 2.5 میٹر کی بھی ہوتی ہے.
تو 1.5 میٹر کے اوپر فاصلہ آ گیا کہ جی اللہ میں اور مصطفیٰ میں 1.5 میٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا، تو مسلمان تو حد ڈھونڈنے میں ویسے ہی ماہر ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، او ادنا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم کہہ کے ہمیں سوچنے سے روک دیا۔ تمہیں تو حق ہی نہیں ہے کہ تم اس سے کم کتنا ہو سکتا ہے، لہذا تم میرے مصطفیٰ کی حدوں کو نہیں بتانا، میرے مصطفیٰ کی حد تمہیں نہیں پتا، میں اللہ جانتا ہوں یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور ایک دلیل دوں کہ سرکار کی حدوں کا ہمیں نہیں پتا۔ دلیل یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا ہی نہیں کی، لہذا ان کی حد برداشت کا پتہ نہیں، کبھی کسی کے لیے سرکار نے بد دعا نہیں کی۔ وہ نبی کہ جس کو اللہ نے اس مقام اور عظمت سے سرفراز کیا، اس نبی کے پہلے شاگرد کو علی کہتے ہیں، لہذا سب سے بڑا عالم اگر بعد از نبی کوئی ہے تو وہ مولا علی کی ذات۔ بات روشن ہے، بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ اتنا بڑا عالم، اس کے باوجود بھی اللہ اس عالم سے یہ کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما، میرے حبیب مجھ سے مانگو یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ لہذا بچوں، جوانوں، میرے نواب شاہ کے نونہالو، مستقبل پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہے نا ہمارے سامنے، آپ علم کے رستے میں کبھی بھی تھکنا نہیں۔ یہ مت کہنا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے تو اب اور کیا پڑھوں گا، نہیں، اس سے زیادہ تمہیں پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے علم کے رستے میں۔ توجہ کر لی؟ تو ایک چیز تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ مجھ سے علم مانگو، علم۔ دوسری چیز بتاؤں کیا مانگی؟ اے میرے حبیب قل رب زدنی علما، مجھ سے علم مانگو۔ دوسری چیز رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما۔ تو اللہ نے نبی سے یا علم مانگنے کا کہا ہے یا مضبوط مددگار مانگنے کا کہا ہے، اور مضبوط مددگار کو علی کہا جاتا ہے۔ مجھ سے علی مانگو یا مجھ سے علم مانگو۔ 30 سال بڑے ہیں سرکار مولا علی سے، 30 سال اعلان نبوت کر رہے ہیں تو 40 سال کے ہیں۔ میرے مولا علی اس وقت 10 سال کے ہیں۔ سن و سال کی بات کر رہا ہوں، حدیں نہیں بتا رہا، میرے بس کی نہیں ہے حدیں بتانا۔ خبردار کوئی نبی کو 40 سالوں میں نہ ڈھونڈے، خبردار کوئی مولا علی کو 10 سالوں میں نہ ڈھونڈے، خبردار ان کے سن و سال تاریخ میں ضرور لکھے ہیں، عقائد میں نہیں لکھے۔ عقائد کے دروازے پر جا کر ان کے سن و سال تلاش نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ ان سے کہا کریں، ان سے کہہ دیا کریں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ خبردار، ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ کنتو نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ توجہ ہے بھائی میرے محترم سننے والوں، حدیث پوری سنا کرو۔ کنتو نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ حدیث پوری نہیں ہے، حدیث یہاں پوری ہوتی ہے، کانا علی ولیا وآدم بین الماء والتین، ابھی آدم نہیں بنے تھے کہ علی ولی تھے۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یا اللہ اپنے نبی سے علم مانگنے کا کہہ رہا ہے یا مضبوط مددگار؟ وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا،
اور قرار دے اپنی طرف سے میرے لیے ایک مضبوط مددگار، ایک مضبوط مددگار۔ نصیر اور ہے، نصیر اور ہے، ناصر اور ہے، نصیر اور ہے، ناصر اور ہے، نصرت اور ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ مجھ سے کہو کہ اپنی طرف سے مجھے نصرت عطا فرما، نصرت نہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، متوکل نے اپنی بیماری پر اپنی ماں سے کہا میرے لیے دعا کریں، تو اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں کثیر صدقہ دوں گی۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، بلا لیا علماء کرام کو کہ کتنے عدد جانور، کتنے عدد کپڑے، کتنے عدد مثال کے طور پہ راشن، کتنے عدد میں دوں کہ کثیر کہلائے؟ تو ایک مفتی صاحب نے کہا جی 40 چیزیں دے دیجئے۔ تو اس نے کہا 40 کیوں؟ تو دوسرا ہی سمجھا شاید یہ کم بتائیں تو میں تھوڑا زیادہ بتاؤں گا تو بیگم صاحبہ زیادہ راضی ہو جائیں گی، تو اس نے کہا جی 50 دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جی 50 کیوں؟ ایک نے اور کچھ سوچا، کہا 60 دے دیجئے۔ کہا 60 کیوں؟ اب جو بھی عدد بتاتا تھا وہ پوچھتی تھی کہ اتنے کیوں؟ اور ایک مرتبہ جب ہر ایک سے پوچھا گیا اور جواب کسی کے پاس نہیں بنا، تو جب مشکل آتی ہے نا تو پھر مشکل کشا یا علی کے اولاد یاد آتی ہے۔ تو دربار میں سے ایک شخص کی آواز آئی کہ وہ جو شیعوں کے 10ویں امام علی نقی، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ کتنا دے دیں۔ میرے مولا علی نقی سے سوال کیا گیا، مولا نے فرمایا کہ اس کی والدہ سے کہو کہ 80 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دے، تو گویا کثیر دے دیا۔ تو جیسے 50 اور 60 اور 70 والوں سے پوچھا گیا، ایسے 80 والوں سے بھی پوچھا گیا۔ یہ توجہ ہے؟ تو 80 والوں سے پوچھا گیا جی 80 کیوں؟ 80 ہی کیوں؟ توجہ ہے؟ تو میرے مولا سے کہا جی 80 تعداد میں کیوں دوں؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں نبی سے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پہ نصرت عطا کی ہے، اور نبی نے 80 جنگیں لڑی ہیں، 80 جنگوں میں اللہ نے مدد کی ہے، لہذا 80 کی تعداد کو قرآن کی زبان میں کثیر کہا جاتا ہے۔ تو نصرت اور ہے جو نبی کو ملتی رہی، مگر اب یہاں نبی نصرت نہیں مانگ رہے بلکہ نبی مانگ رہے ہیں نصیر۔ نصیر بھی وہ مدد کرنے والا جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں آج مدد نہیں کر سکتا، ہمیشہ جو مدد کرے اسے نصیر کہا جاتا ہے جی۔ تو نصیر کون ہے؟ قرآن میں مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام نصیر ہے۔ مولا علی کے قرآن میں 10 نام آئے جس میں سے ایک نام نصیر ہے، ایسا مدد کرنے والا جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں مدد نہیں کر سکتا، ہمیشہ جو مدد کرتا رہے۔ بلکہ سنگین بات کر دوں، نواب شاہ کا مجمع اگر متحمل ہے تو ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ بھئی توجہ ہے آپ کی؟ بات آگے بڑھے جی۔ مضبوط مددگار، ایک ایسا مددگار جو ہمیشہ مدد کرنے کو تیار ہے۔ سنگین بات کروں؟ سنگین بات کروں لیں گے؟ بھاری بات کروں لیں گے؟ ہر زمانے میں جو نبیوں کی مدد کرنے آیا ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں جو نبیوں کی مدد کرنے آیا ہو، کبھی اچھا دلیل کیا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم پر ایک الزام ہے کہ یہ غلو کرتے ہیں، یہ مولا علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آگے یا پیچھے تو وہ بڑھائے گا جسے حدوں کا پتہ ہو۔ ہمارا کام آگے بڑھانا پیچھے ہٹانا نہیں ہے، ہم تو جو بات کریں گے قرآن سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے۔ اتنی ضرور ہماری کمزوری ہے کہ جہاں ہمیں مولا علی کا نام سننے کو ملتا ہے وہ گھر ہمیں اپنا لگتا ہے، وہ بندہ ہمیں اپنا لگتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میں سندھ کے ایک مشہور شہر کے اندر مجلس پڑھ رہا ہوں، اور سندھیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ سندھ کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، اور سندھ کا تو سنی بھی مولائی ہے جی۔
قائم علی شاہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے شاہ صاحب سے کہا، جب شکارپور کا سانحہ ہوا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ اسے ٹیسٹ کیس لے لیجئے، سندھ مولائیوں کا علاقہ ہے، صوفیاء کرام کی محنتیں ہیں، یہاں اس طرح کی تکفیری کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں، یہاں کا سنی بھی قائم علی شاہ ہے، یہاں کا دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہے، یہاں ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے کہ جو یزید نام رکھے۔ یہاں کی اب جو جدید سندھی ہیں نا، جب بچے ہمارے یہ جو نئے سندھی ہیں نا، تو انہیں تو بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سندھ کی سب سے بڑی گالی پتہ ہے کیا ہے؟ گالی سکھانے نہیں آیا ہوں، یہ ممبر ہے بھائی۔ سندھ کی سب سے بڑی گالی، جب سندھی پرانا سندھی غصے میں آتا تھا تو کہتا تھا تو مروان ہے۔ دو ہندو لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا تو مروان ہے، تو تیسرے نے پوچھا مروان کون ہے؟ کہنے لگا گالی۔ اہل بیت کا دشمن جس ثقافت میں گالی بن جائے، اس خطے کے اندر دشمنان اہل بیت کا کوئی گزر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پاک تینت اور خاندانی ولایت اہل بیت سے سرشار علاقہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ خطہ ہے۔ 1400 سال پہلے کوفے کا گورنر سندھ کو چلاتا تھا، حضرت مختار کا زمانہ، حجاج ابن یوسف کا زمانہ، ابو جعفر منصور دوانقی کا زمانہ، متوکل کا زمانہ، کوفے کا گورنر سندھ کو چلاتا تھا۔ یہاں مینجمنٹ کوفے کی ہوتی تھی، ان کی طرف سے بندہ آ کے بیٹھتا تھا۔ جی جب اہل بیت کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو اہل بیت کے گھر کے سادات نے مختار سے، اور جو حاکم سمجھتے تھے کہ جس سے بات کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ حضرت مختار سے کہتے تھے ہمیں ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں ہمارا احترام ہوتا ہو۔ لہذا حضرت مختار نے بی بی پاک دامن کو، جو لاہور میں جن کا مزار ہے، انہیں مکران کے ساحل پہ پہنچایا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی اسی دور میں آئے۔ میں زیادہ تاریخ سندھ پر بات کروں گا تو کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے فتح نہیں کیا ایسے، تاریخ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جی سندھ کو فتح کیا ہے۔ اچھا فتح کہتے کسے ہیں؟ حکومت بنانے کو فتح مندی کہتے ہیں۔ سندھ کو فتح کیا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے۔ سردار بنے بیٹھے ہیں، آج بھی صدارت کر رہے ہیں سندھ کی۔ کراچی سندھ کا صدر مقام ہے۔ جی یہ خطہ ہی کچھ اور ہے۔ جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، ڈھونڈنے سے مجھے کوئی سندھی ٹوپی پہنا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو خود سندھی نہیں ہے وہ سندھی ٹوپی پہنے بیٹھا ہے۔ جی مگر اچھی بات ہے۔ جی جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، اس نے خیال رکھا تھا کہ کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ محراب بنائی باقاعدہ کہ خیال رہے سر جب جائے تو وہ مٹی پر جائے، کپڑے پہ سر نہ ہو۔ تو یہ خطہ ہی کچھ اور ہے۔ مجھے خاص پیار ہے اور خاص رغبت ہے، زیادہ ٹائم بھی اور توجہ بھی الحمدللہ۔ غلط فہمی ہے کسی کی کہ ہمارے پورے پاکستان میں ادارے ہیں اور سندھ میں کام نہیں ہے، نہیں الحمدللہ۔ ابھی عاشق علی سے بھی بات ہوئی، زرداری صاحبان سے بھی بات رہی، یہاں انشاءاللہ نواب شاہ میں بھی جو ہے وہ ان کی توجہ کے ساتھ فلاحی ادارے بنیں گے ہیں۔ ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ خیرپور میں، لاڑکانہ میں، مختلف شہروں میں، حیدرآباد میں ہمارے کام ہیں، یہاں بھی کام بڑھے گا۔ اور کچھ دنوں سے پہلے بھی ہمارے دوست یہاں ریلیف کے کاموں میں آئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کسی پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ مولا کا حکم ہی یہ ہے کہ اے مالک، سیاسی لوگ بھی تشریف فرمائے، میں انہیں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ مالک تمہارے دو طرح کے بھائی، تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، اما خلق فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے، اور نذیر لک فی الخلق، یا تم جیسا انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے۔ تو ہندو بھی ہمارا بھائی ہے، عیسائی بھی ہمارا بھائی ہے، سنی تو ہماری جان ہے۔ بھائی اس پہ تو خوش ہو جایا کریں آپ۔ بہت تکلیف پہنچا دی سنی شیعوں کو کچھ باہر کے لوگوں نے۔
سنی تو ہماری جان ہے. تو یا دین میں ہمارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں ہمارے بھائی ہیں. توجہ کر لی آپ نے. تو گفتگو میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں اور وقت بہت ہو چکا اور میرے بعد نوحخوانی بھی ہونی ہے. جلدی جلدی اپنے پیغام دینا چاہوں گا. جی یہاں یاد رہے کہ یہاں کی ثقافت میں اہل بیت سے محبت ہے. یہاں علم ضروری نہیں ہے کہ کسی شیعہ نہیں لگایا ہوا ہو. ضروری نہیں ہے کہ کوئی علم شیعہ ہی لگائے. یہاں علم لگانے والے خاص طور پہ حیدرآباد میں 400 پیڑوں سہیل بھائی 400 پیڑوں کے پرمٹ ہیں حیدرآباد میں, جس میں سے شیعوں کے صرف 50 ہیں. 350 اہل سنت کے ہیں. یہ کس نے کہہ دی کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ مجھ سے یہ مانگو, مجھ سے یہ مانگو. اور ایک مرتبہ اللہ نے اس انداز سے بات کی ہے, میرے حبیب یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے, انی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا, یا اللہ تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا. ترجمہ پہلے سن لیجئے پھر تفسیر کروں گا. یا اللہ تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا, جو خون بہائے گا. قالا, اللہ نے جواب دیا, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قرآن مجید کی آیت اور اس آیت کی تفسیر میں کچھ دیر کے لیے آپ سے سہارا توجہ کا. عزیزو, فرشتوں سے اللہ بات کر رہا ہے, نبی کو یاد دلا رہا ہے. یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو. یعنی نبی اس وقت بھی تھے جب فرشتوں سے بات ہو رہی تھی. یہ اور بات ہے کہ ہم نے انہیں سن عام الفیل میں آ کر دیکھا, لیکن سرکار کا وجود بہت پرانا ہے. جی فرشتوں سے کیا کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے. اگر خلیفہ جانشین کو کہا جائے, خلیفہ تھک رہے ہیں آپ, توجہ نہیں کر رہے آپ. میں بڑی سنگین باتیں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں اور آپ کہیں اور ہیں. خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے, ورنہ اللہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. جو اللہ کو جگہ میں محدود کر دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مولا علی فرما رہے ہیں اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. لا حد ولا ضد ولا ند, مولا علی کے جملے. اگر عقیدہ توحید سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا. جو نہج البلاغہ پڑھنے والے ہیں ان کا عقیدہ توحید کچھ اور ہے. جو صحیفہ سجادیہ رکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ توحید کچھ اور ہے. ہم نے اللہ علی سے سمجھا ہے. کون بتائے گا کہ اللہ کیا ہے؟ کون بتائے گا اللہ کیا ہے؟ جی وہ بتائے گا جو اللہ کو جانتا ہے. اور اللہ کو کون جانتا ہے؟ اللہ کو یا نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں. اور میں حدیث ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ اپنی بات کو مستند کر دوں. مجھے اندازہ ہے کہ علماء اہل سنت بھی مجلس میں تشریف فرمائے. مجھے نواب شاہ کے اہل سنت علماء سے بھی میرا تعلق ہے, مجھ سے پیار کرتے ہیں, وہ تشریف فرمائے. کچھ رش کی وجہ سے میں انہیں تلاش نہیں کر پایا, لیکن میرے علم میں ہے. تو میں ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں, اسے حدیث ہدیہ کر رہا ہوں. میرے مولانا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا وعلی. توجہ, اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے. ما عرف اللہ الا انا وعلی, اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے. ما عرفنی الا اللہ وعلی, اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی الا اللہ وانا, اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مائک دے دو انہیں تاکہ سہارا دے سکیں گے. علی 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 علی
توجہ کر لیا آپ نے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اور پیغام دینے جا رہا ہوں۔ اللہ کو نبی اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حدیث سنائیے، جا کے سرچ کر لیجئے گا، آج تو بہت آسان ہے۔ مجھ سے آپ عربی مانگیے، سرچنگ پہ خود ڈال دیجئے، آج کل گوگل پہ سب کچھ موجود ہے۔ آپ کو 50 حوالے، میں تو ایک حوالہ بتاؤں گا نا، وقت بھی میرا نکل جائے گا، آپ 50 حوالے ڈھونڈ لیں گے اس حدیث کو سرچنگ پہ ڈال کے۔ ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ وعلی، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ سرکار نے پیغام دیا ہے، سرکار نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو مجھ سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے اور علی سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے۔ تو میں محمد بتاؤں گا کہ اللہ کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں، اور علی بتائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو سورہ نازل کرتا هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ احد ہے۔ سورہ هو اللہ احد سے شروع نہیں ہو رہا، قل هو اللہ احد سے شروع ہو رہا ہے۔ تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ اللہ احد ہے؟ کہ نہیں، اللہ وہ مانو جو محمد بتائے، اللہ وہ مانو جو نبی بتائے۔ تو اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو مجھ سے پوچھو یا علی سے پوچھو کہ علی اللہ کیا ہے۔ اب علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ پورا خطبہ میرے مولا علی نے اللہ کی وحدانیت پہ دیا ہے۔ علی علی ہے، جوتیاں گاٹ رہے بیٹھے ہوئے، جی جوتیوں کو ٹانکا لگا رہے ہیں۔ دو صحابی برابر سے گزرے، کہنے لگے، آپس میں کہنے لگے، خطاب کرنا مشکل ہے، اور وہ بھی عقیدہ توحید پر، اور وہ بھی ایسا خطاب جس پورے خطاب میں الف کا لفظ ہی استعمال نہ ہو، یعنی بولنے والا اتنے الفاظ پر گرفت رکھتا ہو کہ فر بولتا چلا جائے اور کوئی لفظ ایسا نہ بولے جس میں الف آیا ہو۔ مولا جوتیاں بناتے بناتے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، یہ کام علی کے لیے آسان ہے۔ 900 الفاظ پر مشتمل علی مولا کا خطبہ ہے جس میں الف کا استعمال ہی نہیں ہے۔ عربی میں ایسے الفاظ علی لے کر آئے ہیں، سوچ سوچ کے جلدی جلدی بولا ہے، میری طرح ہم لکھ کر بیٹھ کے پہلے لکھیں پھر پڑھیں، ایسا نہیں ہے، علی بولتے چلے گئے، اور کوئی لفظ ایسا مولا علی نے استعمال نہیں کیا جس میں الف آیا ہو۔ پھر ایسے ہی بیٹھے تھے، ایک دن اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے، ابا پھٹ گئی تھی، ابا کو رفو کر رہے تھے، تو دو صحابی اور گزرے، کہنے لگے خطاب کرنا وہ بھی عقیدہ توحید پر، تو کمال تو یہ ہے کہ خطاب ایسا ہو جس میں نقطے والا لفظ ہی نہ آئے۔ علی مولا مسکرائے، فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے۔ 1000 کچھ الفاظ کا خطبہ ہے میرے مولا کا، غیر نقطوں کا خطبہ، جس میں نقطوں کا استعمال ہی نہیں ہے، غیر نقط خطبہ علی مولا کا، جی وہ علی، اور اس خطبے کا موضوع عقیدہ توحید۔ جی علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ اچھا نبی کیا ہے کون بتائے گا؟ یا قرآن یا علی؟ یا اللہ بتائے گا کہ میرا نبی کون ہے، یا علی بتائیں گے کہ کون ہے مصطفیٰ؟ فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، مولا علی نبی کے بارے میں فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، میرا نبی ایک ایسا طبیب ہے جو اوزار طبابت کو، مولا علی کے جملے، اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈ کر علاج کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب کھولا ہوا ہے نا، سب وہیں جائیں علاج کرنے۔ جی 2 طرح کے طبیب ہوتے ہیں، کہتا ہے جی پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہوتا ہے، ہمیشہ کنواں کیوں بنے بیٹھے ہو جو پیاسا تمہارے پاس آئے، کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ، کبھی خود بھی چلے جاؤ۔ جی حالات عجیب ہے، پورے صوبے کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے۔ مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی حاجی علی حسن زرداری صاحب کے حوالے سے، جب دوسرا کوئی بات کرے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ خود لگ گئے پانی کو روکنے میں، خود لگ گئے پانی نکلوانے میں، مسلسل لگے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی، ان کا خاندان بھی، ان کی پارٹی کے لوگ بھی، اور دیگر تنظیموں کے لوگ بھی، فلاحی اداروں کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ۔ عزیزو، میں نے جب یہ ان کے بارے میں کسی غیر سے مراد ان کے گھر کے لوگ نہیں کہہ رہے تھے، کوئی اور کہہ رہا تھا، تو مجھے یوں بھی خوشی ہو رہی تھی کہ زمین پر تو وہی بیٹھتا ہے جو بو ترابی ہو،
بلکہ ساری اور خاک ساری اسی کے مزاج میں آئے گی جو مجلس میں بیٹھنے کا عادی ہو۔ بھائی میں نے سخت جملہ کہہ دیا، اگر برداشت کر جائیں۔ مجلس میں بیٹھنے والا، پہلے میں کہہ چکا ہوں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، مجلس میں بیٹھنے والا اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اور جسے ذات کی نفی کرنے کی مشق آ جائے پھر وہ تکبر نہیں کرتا، وہ غرور نہیں کرتا۔ سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، گردن ہلائیے، جوتیاں اتار کے مجلس میں آتے ہیں نا، امام بارگاہ میں جوتیاں باہر اتار کے جاتے ہیں نا، ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا مجلس کے باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا زمیندار ہو، کتنا ہی بڑا افسر ہو، کتنا ہی بڑا وزیر سفیر ہو، وہ جب مجلس میں آئے گا تو جوتیاں اتار کر آئے گا۔ تم مجلس میں سفیر وزیر نہیں ہو، مجلس میں فقیر حسین ہو۔ صلوات پڑھ لیں مولا حسین کی ذات پر۔ بھئی بہت سارے پیغامات مجھے دینے ہیں، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں اپنے مضمون کو بیان کرتا ہوا۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، توجہ چاہوں گا۔ اللہ کو کون جانتا ہے؟ نبی اور علی۔ نبی کو کون جانتا ہے؟ اللہ اور علی۔ علی کو کون جانتا ہے؟ ماشاءاللہ سبق پورا ہو گیا۔ علی مولا کو کون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ تو میں ایک اللہ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آج کے مجمع کے لیے مجھے کچھ عطا کر دے جو میں انہیں دے دوں، اور ایک مولا نبی سے سوال کروں گا کہ کچھ دے دیجئے تاکہ میں اس مجمع کو دے دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں گیا کہ یا اللہ تو مجھے علی کے بارے میں کچھ بتا، تو ارشاد آیا ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا مولا۔ کان پک گئے تھے یہ سن سن کے کہ مولا صرف اللہ ہے۔ تم اللہ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہارے تین مولا ہیں، یا میں اللہ تمہارا مولا ہوں، یا نبی تمہارا مولا ہے، یا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ تلاش کر لو کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ لا الہ الا اللہ تو ایک جملہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ ایک جملہ کہتے ہیں، اور جب علی کی بات آتی ہے تو 3-4 جملے بولتے ہیں۔ اذانوں میں بولتے ہیں نا آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ تو علی کے بارے میں 3 جملے، اللہ کے بارے میں ایک، نبی کے بارے میں ایک۔ تو میں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، اللہ نے بھی جب علی کی بات کی ہے تو قرآن میں 3 جملے بولے ہیں۔ انما انما ولیکم اللہ ایک، ورسولہ ایک، والذین آمنوا ویقیم الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو وہ علی کے بارے میں 3 جملے۔ میں آہستہ سے نہیں کہوں گا، سینہ چھوک کر کہوں گا، گلا پھاڑ کے کہوں گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی کو بناؤ۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، میرے محترم ہیں، لہٰذا میں نام نہیں لوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ 20 سال سے ایک نمازی، مفتی صاحب ہیں، 20 سال سے ایک نمازی میرا خطبہ سنتا تھا جمعے کا۔ مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب یہ حدیث صحیح السند ہے یا نہیں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ مفتی صاحب کہنے لگے، میں نے اسے کہا صحیح سند حدیث ہے، بالکل مستند حدیث ہے، حدیث سرکار نے فرمائی ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔
تو کہنے لگا مفتی صاحب میں آپ کے 20 سال سے خطبے سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات ہی نہیں کرتے۔ کہنے لگے اس شخص نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، میں ایک مرتبہ سوچتا چلا گیا، میں گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے خطابات میں علی کی بات ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں ہر خطاب میں ایک بات علی کی ضرور کروں گا، کیونکہ نبی نے چاہا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو۔ میں ابھی سندھیوں کی بات کر رہا تھا، سندھیوں کی ایک خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ جب دو سندھی آپس میں ملتے ہیں نا تو سلام کے بعد یہ عالی مدد بھی بولتے ہیں، اور دو لوگوں کی ملاقات کم سے کم مجلس ہے۔ یعنی یہاں کی ثقافت میں یہ ہے کہ جب بھی مجلس بنتی ہے علی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جی یہ حسن ہے، اس حسن کو محفوظ رکھیے، اس حسن پہ من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، اور بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، ارے جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ بھائی شاہ صاحب نے تو اپنی بات کی ہے، میں بھی تو اپنی بات کروں گا، جو علی سن نہیں سکتے انہیں کان عطا کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھک رہے ہیں آپ، مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں مجلس آپ کب سنیں گے میری، مجھے یہ آمادہ نہ کریں کہ میں مختصر کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کو نبی جانتا ہے، نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں؟ نبی کو اللہ پہچانتا اور جانتا ہے، ظاہر خالق ہے نا، نبی کا بنانے والا ہے نا۔ یا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے، یا علی جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ لہذا اب علی کو کون جانتا ہے؟ علی مولا کو یا اللہ جانتا ہے یا نبی جانتے ہیں؟ تسلی دیجئے، بات آگے بڑھے۔ تھوڑا سا اور آ جاؤں، اللہ سے پوچھوں کہ علی کیا ہے، اللہ سے پوچھوں کہ علی کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن میں علی مولا کی شان میں بہت کچھ نازل کیا ہے۔ جو حسین ترین عظمت ہے مولا علی کی، جو اللہ نے قرآن مجید میں علی مولا کی بیان کی ہے، وہ ہے علی کی عبدیت، وہ ہے میرے مولا علی کی عبدیت۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا بندہ یا نبی ہے یا علی ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا بندہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی کے بعد علی ہے۔ علی مولا کی بڑی فضیلتوں میں ایک فضیلت عبدیت ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، عبدیت رسالت سے زیادہ مضبوط فضیلت ہے۔ اس لیے دلیل دوں گا، اس لیے کہ رسالت کا جو تعلق ہے وہ وہاں سے یہاں کا ہے، اور عبدیت کا جو تعلق ہے وہ یہاں سے وہاں کا ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں روزانہ نمازوں میں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں، بندہ گواہی دیتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہے اور رسول ہے۔ پہلے عبدیت کا تذکرہ ہے۔ معراج پہ رسول گیا ہے یا عبد گیا ہے؟ معراج پہ رسول نہیں گیا ہے۔ کس رشتے سے معراج پر گئے سرکار؟ عبد کے رشتے سے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، بندہ گیا ہے معراج پر۔ تو سب سے بڑی فضیلت نبی کی ان کی عبدیت ہے۔ اللہ کے نبی کی فضیلت عبدیت، علی کی فضیلت عبدیت۔ اب ذرا مولا علی کے مناجات کے جملے سنیں۔ مولا فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھے علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، فرمایا الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مگر اس سے پہلے والا جملہ جو علی نے کہا تو پھر علی نے ہی کہا، کیا فرمایا؟ الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ علی بتائیں گے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں۔
آپ نے کبھی غور کیا کہ ہر ولی جب تک علی کا گھڑا نہیں بھر لے ولی نہیں بنتا؟ ہر ولی جب تک مولا کائنات کے دروازے پہ اپنا چکر نہ لگائے وہ ولی نہیں بنتا۔ 13 سلسلے ہیں تصوف کے، 12 علی تک پہنچتے ہیں، ایک حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے۔ تو جو حضرت ابوبکر تک جا کر پہنچتا ہے تو خود حضرت ابوبکر سے پوچھ لیتے ہیں کہ علی کیا ہے۔ بھائی ان 12 کے لیے تو کوئی الجھن ہی نہیں ہے نا، وہ جو جاتے ہی علی تک ہے۔ جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے سلسلہ، آخر میں جا کر سب سے بڑا نام حضرت ابوبکر کا آتا ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں اے حضرت ابوبکر آپ فرما دیجئے علی کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کا جواب آئے گا لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد۔ میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا مگر ایک مضمون اپنا منزل تک لے جا رہا ہوں۔ مولا علی کی ایک بڑی اور سب سے بڑی فضیلت عبدیت علی ہے، بندگی علی کی ہے، اللہ کی ایک بندے ہیں علی۔ خبردار میرے بچوں جوانوں، تمہارے کان میں کچھ گھولا جاتا ہے، وہ جو تمہارے کان میں گھولا جاتا ہے وہ اگر علی کے مطابق ہو تو مان لینا، اور اگر علی کے خلاف ہو تو اسے دیوار پہ مار دینا۔ وہ کیا چیز گھولی جاتی ہے کانوں میں؟ وہ چیز جو گھولی جاتی ہے کانوں میں وہ چیز یہ ہے کہ معاذ اللہ علی اور اللہ کو ایک جیسا کہا جائے۔ جی نہیں، خبردار، علی مولا کو رب کہنے والا بھی مولا ہی نہیں ہے، علی مولا کو الوہیت کا عنوان دینے والا، علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ بھائی یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے، یہ علی والوں کا ممبر ہے۔ نصیری میں اور شیعہ میں موٹا سا فرق بتا دوں، نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے اور شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ جو علی کو علی کے مطابق مانے وہ شیعہ ہے، جو علی کو علی سے زیادہ مانے، جو علی کو علی سے زیادہ سمجھتا ہو۔ علی نے تو یہ کہا نہیں، یہ کہہ رہا ہے علی ایسے ہیں، وہ نصیری ضرور ہوگا، غالی ضرور ہوگا مگر مولا ہی نہیں ہے۔ جی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر شہباز قلندر نے کسی مصرے میں کوئی بات کی ہے، بندہ مرتضی علی ہستم، کوئی غلط نہیں کہا شہباز قلندر نے۔ جی شہباز قلندر نے بالکل صحیح کہا ہے، بندہ توجہ، بندہ عبدیت۔ اچھا آپ کے یہاں نام نہیں ہے عبد الحسین، عبد العلی، عبد الحسین؟ عبد یہاں پر مراد عبادت کرنے والا نہیں ہے، اطاعت کرنے والا۔ انتہائی علمی بحث کو میں نے 2 جملوں میں سمیٹ دیا ہے۔ عبد سے مراد یہاں عبادت نہیں ہے۔ ہم مولا علی، اگر عبد الحسین کسی کا نام ہے تو حسین مولا کا وہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، مولا حسین کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، مولا علی کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عبد الحسین کا مطلب عبد عبادت نہیں ہے، عبد اطاعت۔ میں سعودی عرب میں محمد حسن صاحب کھڑا تھا، جنت البقیع میں بی بی کو سلام کر رہا تھا، 4 اماموں کی قبریں ہیں، ازواج رسول کی قبریں ہیں، تو میری ہی اپنی لکھی ہوئی کتاب سے میں زیارت نامہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے تاریخ مدینہ ایک کتاب لکھی تھی، وہ بہت زیادہ چھپی بھی ہے، حاجیوں کے پاس زیادہ رہی ہے، تو مجھ سے وہ ایک متوّع نے چھینی اور کہنے لگے اس میں شرک بھرا ہوا ہے، اور یہ لکھنے والا کہیں مل گیا تو اسے ضرور بتائیں گے۔ میں نے کہا لکھنے والے کو بعد میں بتائیے گا، پہلے مجھے بتائیے آپ کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ کہنے لگے اس میں شرک بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انا عبدکم وابن وعبد آبائکم، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آبا و اجداد کا بندہ ہوں۔ تو یہ شیعہ حضرات جو یہاں کے سلام کرتے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ
حضرت بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری کے عبد نہیں تھے؟ وہ حضرت جان حضرت ابو بکر کے عبد نہیں تھے؟ کہلے وہ تو انہوں نے خریدا تھا انہیں. میں نے کہا ہم بیچنے آئے ہیں خود کو. بھائی 12 سے 14 سے رجت کی بھول کرتا ہے، جو 5 سے 12 سے 14 سے رجت کی بھول کرتا ہے، وہ کروڑ سجدے کرے سارے فضول کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات میں. اچھا اتنا بڑا مجموعہ صلوات کی مجھے تو آواز نہیں آئی. بات آگے بڑھے. اللہ بتائے گا، بہت زیادہ دیر نہیں رہی ہے مجھے اپنے مضمون کو مکمل کرنے میں. اللہ بتائے گا کہ علی کیا ہیں، یا نبی بتائیں گے کہ علی کیا ہیں؟ جی نبی سے جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علی کیا ہیں، فرمایا میری جان، مجھ جیسا. مثل علی کمثل الراس من الجسد. سنا دوں کچھ حدیثیں، گردن ہلائیں گے تو بات ہوگی. مثل علی کمثل الراس من الجسد. علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور بدن، اور میں علی کا بدن ہوں، علی میرا سر ہے. یا رسول اللہ آپ نے اس کو برعکس کیوں نہیں کر دیا؟ جب نہیں جواب آ جائے کہ سر سے دھڑ پہچانا جاتا ہے، میں محمد علی سے پہچانا جاتا ہوں. بغیر علی کے تم مجھے نہیں پہچان سکو گے. کبھی فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار. تھک رہے ہیں آپ؟ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. سب کعبے کے چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا. سب کو علی کے دروازے پر آنا ہوگا، علی کسی کے دروازے پر نہیں جائے گا. میں طالب علم ہوں، طالب علم دعوے نہیں کرتے. دعویٰ وہ کرتا ہے جس کا علم کامل ہو اور تمام ہو، اور علم صرف اللہ کے بعد رسول اللہ کو اللہ نے علم کمال پر دیا ہے، یا ائمہ اہل بیت کو عالم بنایا ہے، یا اہل بیت کو عالم بنایا ہے. ہم لوگ عالم نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے چاہنے والے شاگرد ہیں. تو ہم کتنے ہی بڑے علامۃ الدہر بن جائیں، آیت اللہ مجتہد مرجع تقلید بن جائیں، مفتی اور فقیہ بن جائیں، مگر ہم عالم نہیں ہیں. عالم اللہ کے بعد نبی، نبی کے بعد علی. مجھے اپنے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر آپ توجہ کر لیں. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. ہم ترتیب میں اس طرح سے چلتے ہیں. دقت تو یہ جو مولا کائنات علی کی مثال میرے ساتھ خانہ کعبہ کی طرح، کہ کعبہ کسی کے چکر نہیں کاٹے گا. میں طالب علم ہوں، دعویٰ نہیں کروں گا، اعلان ضرور کروں گا. کوئی مجھے آ کر بتائے کہ علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. کوئی ایک مثال بتائیں کہ علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، مسئلہ بتا دیں. بلکہ اس کی مثالیں آپ بچہ بچہ مجھے دے دے گا کہ علی مولا سے کس کس نے پوچھا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے تھے. 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. علی نے بتایا. میں بتاؤں 7واں سوال کیا تھا، 8واں کیا تھا، 9واں کیا تھا. سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی بتاتے تھے. جب کسی نے کہا نا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو فرمایا ھذا لعاب النبی. میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے. مجھے تو نبی نے لعاب دہن کی گھٹی دی ہے تو میں عالم بن گیا ہوں. وہ علی. علی کسی کے گھر نہیں جائیں گے، سب علی سے آ کے پوچھیں گے، سب علی کے دروازے پر آئیں گے. یہ علی مولا کے فضائل نبی بیان کر رہے ہیں. توجہ ہے. زینکا یا علی بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی، نبی کا قول سنا رہا ہوں، یا علی اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے.
وہاں سے بنا کر بھیجا ہے، وہاں سے سوار کر بھیجا ہے. یہاں آ کر یہ کسی سے پڑھتے نہیں ہیں، یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. یا علی تمہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے دنیا میں زہد سے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا. میرے بچوں جوانوں، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو، کسی کے پائچے پھٹے ہوئے ہو، کسی کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اسے حقیر نہ سمجھنا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. بڑا خیال کرنا ان لوگوں کا کہ جن کا ایسا حلیہ ہوتا ہے. کیا معلوم یہی اللہ کا ولی نکل آئے، کیا معلوم یہ دعا دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے، اور کیا معلوم یہ ناراض ہو جائے تو میری بیڑی ڈوب جائے. لہذا ان کا خیال رکھا جائے. میرے مولا کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ علی مولا کو زاہد دنیا بنایا اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا. میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ لمحے اور رکوں. جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچہ پھٹا ہوا ہو، اس کا اللہ سے تعلق جلدی ہو جاتا ہے. جی وہ جلدی جوڑ لیتا ہے تعلق، اس کے تار جلدی جڑتے ہیں. ہمیں بڑا لمبا تار لگانا پڑتا ہے تب جا کے ہمارا اللہ سے تار جڑتا ہے. لیکن جو فقیر اور مسکین حلیوں میں ہوتے ہیں نا، ان کا تار جلدی جڑتا ہے. ایسے ہی ایک اللہ کا فقیر بازار سے گزر رہا تھا. دودھ والے نے آواز لگائی، دودھ پیو گے؟ جی دودھ بیچنے والے کی دکانیں ہوتی ہیں نا، آپ کے شہر میں بھی ہیں، ملک فروش. ایک دودھ بیچنے والے نے آواز لگائی، دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اس کی دکان کو اچھی طرح دیکھا، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے. ہاں تھوڑا میرے ساتھ چلیے گا. پہلے تو اس کی دکان کو اچھی طرح دیکھا اور کہنے لگا پلا دو. اس نے کٹورا بھر کے دودھ کو دے دیا. اس نے دودھ پیا، 2 قدم آگے چلا تو ایک نشیب گڑھا تھا، اس میں اس کا پیر گیا، اس میں کیچڑ تھی. چھینٹیں جوڑی تو دیوار کے کنارے پہ 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. 2 دوست کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے. تو چھینٹیں جا کے لڑکی کے منہ پہ لگی. جو چھینٹیں لگی تو لڑکی کے منہ پہ برا لگا لڑکے کو. تو وہ آگے آیا اور 2-4 تھپڑ مکے مارے اس فقیر کو. تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھ کے نہیں چلتے؟ تو آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے. جیسے ہی یہ جملہ کہا نا، وہ لڑکی گری، تڑپی، مر گئی. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، اس نے بددعا کی، عورت کو مار دیا. تو لوگوں نے کہا تم نے بددعا دی ہے، تم نے مار دیا. کہنے نہیں میں نے نہیں مارا. 2 یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا، ایک نے اسے مارا. جی میرے بچوں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کچھ اور لوگ ہیں. اور الحمدللہ مجلس حسین میں آنے والوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر کے ان سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ سب سے زیادہ میرے مولا کو جن لوگوں سے پیار ہے وہ مساکین ہیں. وہ مساکین ہیں. مالک اشتر شہد بانٹ رہے تھے علی کی طرف سے. بیت المال کے پاس شہد آیا بہت. مولا نے فرمایا مسکینوں میں بانٹ دو. مالک اشتر شہد بانٹ رہے تھے. جا کر ان لوگوں میں کھڑے ہو گئے جو لوگ لینے والے تھے. تو جب مالک مولا کے قریب آئے تو مالک نے مولا حکم فرمایا کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا میں ان میں اس لیے کہ کھڑا ہوں تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو، علی تو ہماری طرف ہے. سبحان اللہ. مالک اشتر کہتے ہیں علی فقیروں سے ایسا پیار کرتے تھے کہ کبھی، مالک بہت بڑے زمیندار آدمی تھے، مالک اشتر بہت بڑے پیسے والے آدمی تھے. مولا کے پاس جو پیسے والے صحابی تھے ان میں سے ایک نام مالک اشتر کا ہے. خاندانی زمیندار آدمی، وڈیرے چودھری، مراد میری جو ہے جی، بہت بڑے بڑے زمینداروں میں سے ایک نام حضرت مالک اشتر کا ہے. مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی مسکینوں اور فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے. بھائی جملہ تو میں جو سہیل بھائی جب اس جملے کو سنتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ بار بار دہراؤں. مالک کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا تھا نا کہ علی مسکینوں سے فقیروں سے پیار کرتے ہیں اور ایسا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا.
علی کیا ہے یہ نبی بتائیں گے، اللہ کیا ہے یہ نبی اور علی بتائیں گے۔ خلیفہ بھائی اب تو بہت عرصے بعد آئے ہوں، ہمارے محمد حسن صاحب اور عاشق علی نے زحمت کی ہے، علی حسن زرداری صاحب نے بھی فون پہ بات کی ہے، وہ سیلاب کی وجہ سے مصروف ہیں، اور تو کچھ دیر تو بولوں گا بھائی، وہ اور بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی بہت دیر ہو گئی، لیکن 5-8 منٹ تو اور بولوں گا۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ کے ممنون ہوں کہ آپ مسلسل سن رہے ہیں مجھے۔ خلیفہ جانشین کو ہی نہیں کہتے، اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، بہت بڑا نام ہے، محترم نام ہے، میں انہیں اپنے استادوں کی طرح لیتا ہوں، جناب مولانا مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب فیصل آباد والے جی، دیوبندی عالم دین جی، میں ان کی خدمت میں جاتا تھا، وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، میں فیصل آباد 2-3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ان کے ہاں جھال میں ملت ٹاؤن میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ اپنے مجمع میں خطاب کر رہے تھے، سارا مجمع اہل سنت کا تھا، خطاب کرتے کرتے کہنے لگے سنی شیعہ کا اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، اختلاف تو سنی میں بھی ہے، شیعہ میں بھی ہے، تو سنی شیعہ میں بھی ہے، اختلاف ہونا بری بات تھوڑی ہے، جھگڑا ہونا بری بات ہے، اختلاف کرو مگر لڑو نہیں۔ تو ایک پرچہ آ گیا اتنا لمبا سا کہ مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، تو شیعوں کی تو اذان علیحدہ ہے، شیعوں کا کلمہ علیحدہ ہے، شیعوں کی نماز ایسے 8 منٹ بعد پڑھتے ہیں، روزہ 8 منٹ بعد کھولتے ہیں، یہ حج میں یہ کرتے ہیں، فلاں ایک لمبی لسٹ۔ تو انہوں نے ایک ایک کو پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا جی پہلے تو تم اپنا مطالعہ بڑھاؤ، اپنی اسٹڈی بڑھاؤ، تم نے جو اعتراضات لکھے ہیں خود تمہاری کتابوں میں اس کے جواب ہیں۔ شیعوں کا کلمہ علیحدہ ہے، کیا پڑھتے ہیں شیعہ لا الہ الا اللہ سے پہلے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ سب کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ آخر میں ایک جملہ اور کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ تو اپنے مجمع سے کہنے لگے مجھے ہاں نام ہے جواب دو، علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع سے انہوں نے کہلوایا بولو علی اللہ کے ولی نہیں، سب نے کہا علی اللہ کے ولی، کہنے بس یہی فرق ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، شیعہ مانتا بھی ہے بولتا بھی ہے، توجہ ہے۔ مولانا کی خدمت میں چلا گیا، میں نے کہا حضور ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی بولتے ہیں۔ جب میں نے ان کا یہ کلپ سنا تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اچھا ہم ٹھیک کہتے ہیں تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میرے پاس دلیل ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے خلیفہ، اب یہ تشریح ان کی ہے، کہنے لگے خلیفہ صرف جانشین کو نہیں کہتے، خلیفہ نمائندے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر اپنا نمائندہ بنایا تھا، جانشین نہیں بنایا تھا۔ اللہ کی تو جگہ زمین پر نہیں ہے، اللہ کو زمین پہ مان لیں گے تو آسمان پر کیا، اللہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کو ایک جگہ پر مان لینا یہ اللہ نہ ماننے کے مترادف ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو پھر اللہ کے زمین پہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ نمائندہ۔ اللہ نے زمین پر حضرت آدم کو اپنا نمائندہ بنایا۔ اور اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ علی خلیفۃ بلا فصل ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، پہلا دور حکومت و خلافت، دوسرا دور خلافت، تیسرا دور خلافت، ان تینوں دوروں میں، ان تینوں ادوار خلافت میں علی ہی نبی کے نمائندے تھے، تبھی یہ تینوں ہستیاں علی سے مسئلہ پوچھتے تھے، علی بتائیں گے کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ بھائی میں جب تک مطمئن اپنے مجمع کو نہیں کر لوں تو اپنے مجمع کی تو جان نہیں چھوڑوں گا۔ دور حضرت عمر کا ہے، ایک بچے کا مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا، بچہ مقدمہ ہار گیا، بچہ وہ تھا جو یتیم تھا، تھک تو نہیں رہے، بچہ وہ تھا جو یتیم تھا، اور یتیم اگر علی کے ہاں روتا پیٹتا آ جائے تو علی اسی کا ساتھ دیتے ہیں، علی کا مزاج ہے یتیموں کا ساتھ دینے کے حوالے سے۔ وہ روتا پیٹتا آ گیا، مولا میں مقدمہ ہار گیا، میرا فیصلہ جج نے ٹھیک نہیں کیا، حضرت فرمایا میرے ساتھ چلو،
قصہ کیا ہے؟ حضرت عمر کے پاس پہنچے. حضرت عمر نے جج صاحب کو کہا کہ آپ علی، یہ ریویو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا عدالت میں، اس کے موجد علی ہیں. جی مولا علی نے یہ نظریہ دیا کہ اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کرو. تمہارا فیصلہ آخری تو نہیں ہوگا، اس میں دوبارہ غور کرو. تو مولا نے اس سے جا کے کہا کہ کیا مسئلہ تھا جو آپ نے فیصلہ دیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا باپ، بچے کا باپ، یہ چھوٹا سا تھا، شیر خوار تھا، اس کا باپ دنیا سے جا رہا تھا. اس نے ساری جائیداد اپنے بھائی کے حوالے کی اور بھائی سے کہا جب میرا بچہ بڑا ہو جائے جو تمہیں اچھا لگے وہ اسے دے دینا. جب میرا بچہ بڑا ہو جائے، یہ یتیم بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، جب یہ جوان ہو جائے تو چاچا سے کہا جو تمہیں اچھا لگے وہ اسے دے دینا. تو اب یہ جب بڑا ہو گیا تو اس نے اپنا حق مانگا، تو چاچا نے اسے 2000 درہم دے دیے. جب اس نے شکایت کی تو میں نے چاچا کو بلا لیا. تو چاچا نے کہا یہی تو وصیت ہے، میرے بھائی نے یہی تو کہا تھا جو تمہیں اچھا لگے دے دینا، تو میں یہ دے رہا ہوں. تو ہم نے بھی یہی فیصلہ سنا دیا. مولا نے فرمایا فیصلہ تبدیل کرو. جو مال یہ رکھ رہا ہے وہ اسے اچھا لگ رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ اسے اچھا نہیں لگا، وہ اسے دے دو. اس بچے کو وہ مال دے دو جو اس کا چاچا رکھ رہا ہے. جی فیصلہ تو لکھا تو یہی نا، جو اسے اچھا لگے وہ دے دے. تو اچھا تو وہ رگ لگا رہا ہے جو تم اپنے پاس رکھ رہے ہو. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. بس عزیزوں میں نے بات مکمل کی. جو عدل کے نافذ کرنے والے ہوں ان کے ساتھ ایسی ناانصافی، جو عدالت کے مروج ہوں ان کے ساتھ ایسی بے عدالتی، یہ قابل فہم نہیں ہے. کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ اجرکم اللہ. آپ ابھی میرے بیان کے بعد بر صغیر کی ایک بڑی آواز سے نوحہ خوانی سنیں گے. نوحہ خوانی ہوگی. اگر بدر میں علی نے یزید کے بڑوں کو مارا تھا اس لیے کہ جب کٹا ہوا سر دربار میں آیا، امام حسین کا کٹا ہوا سر، تو یزید نے ایک شعر پڑھا، لیت اشیاخی ببدر، کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو مجھے آج شاباشی دیتے اور کہتے کہ تم نے ہمارا بدلہ علی سے لے لیا. کیونکہ یزید کے 3 بڑوں کو بدر میں مولا علی نے مارا تھا، ایک بڑے کو حضرت حمزہ نے مارا تھا. جی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ میں نے آج علی سے بدلہ لے لیا. میں رونے والوں سے ایک جملہ کہہ کے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں. مارا تو علی نے تھا نا، تم نے علی کے بیٹوں سے، بیٹے سے، پوتے سے کربلا میں انہیں مار کے بدلہ لے لیا. بیٹیوں نے کیا کیا تھا؟ علی کی بیٹیوں نے کیا کیا تھا؟ اول تو وہ بھی غلط تھا، مگر اگر یہ طے بھی کر لو کہ تم بدلہ لے رہے ہو تو تم نے بیٹوں سے بدلہ لے لیا. یہ چھوٹی سی سکینہ نے کیا کیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. اور عزادارو ذرا اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے شام لے چلو. میرے بھائی نے مجھے جس دن بلایا ہے وہ دن جناب سکینہ کی شہادت کے دن ہے. کوئی پوچھے امام سجاد سے وہ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ کوئی پوچھے امام سجاد سے امام سجاد کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ جب کسی نے پوچھا نا مدینے میں مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے،
آپ کے اوپر یہ ضعیفی، یہ بڑھاپا، یہ کبر سنی، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، مجھے ننھا سا جنازہ میں نے زندان شام میں اٹھایا، اجرکم علی اللہ، اللہ اللہ آپ کو شام لے جائے۔ جائیں جناب زینب کو سلام کرنے جائیں، کہ جب جناب زینب کو سلام کریں نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے ہی صفحے پہ جملہ لکھا ہوا ہے، جب زائر جناب زینب کو سلام کر رہا ہوتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے سلام اس بی بی پر جو 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو نہر کی طرف رخ کر کے آوازیں دے رہی تھی عباس اٹھو، اپنی آقا زادی زینب کو سوار کروا۔ جب آپ جناب زینب کو سلام کر لیں تو پھر ایک چھوٹی شہزادی کا مزار بھی ہے شام میں، وہ جناب سکینہ کا مزار ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی امام حسین کے سینے پہ سونے، 4 سالہ بچی۔ آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں نا، کیا عمر ہے 4 سال کی؟ امام حسین گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلے سکینہ سے پوچھتے تھے، گھر سے باہر جا رہے ہوتے تھے تو آخر میں سکینہ سے رخصت ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ حسین کے گلے کے تعویذ کو سکینہ کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ امام حسین کے سینے سے لپٹی رہتی ہو وہ بچی۔ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ ان دونوں بیویوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، ایک ماں ایک بیٹی۔ کیا جگر ہے جناب رباب کا، ایک بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر حسین کے ہاتھوں پہ دے دیا، اور ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ رونے والوں، آپ نے سنا ہوگا کہ سکینہ اونٹ سے گری تھی، میں نے پڑھا ہے سکینہ کو گرایا گیا تھا۔ یہ دو علیحدہ باتیں، دو علیحدہ باتیں۔ جب امام حسین کا سر بی بی سکینہ کو نظر آتا تھا نا کٹا ہوا سر، ایک بچی اس کے بابا کا کٹا ہوا سر، تو آوازیں دیتی تھی بابا مجھے تماچے مارتے ہیں، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پھر علی اکبر بھائی کو آواز دے کر کہتی تھی بھیا علی اکبر مجھے بچاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ تو جب سکینہ بین کرتی تھی نا تو پورا قافلہ روتا تھا، اور جب پورا قافلہ روتا تھا تو قافلے کے حال تبدیل ہو جاتے تھے، ماحول تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کیا کریں کہ اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، قافلے کے آخر میں اس کا اونٹ لے آؤ، میں اسے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اس ظالم نے بی بی سکینہ کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا زین العابدین میں گر گئی، اماں رباب مجھے ساتھ لے جاؤ۔ حسین مولا کے چہرے کی طرف جناب زینب کی نگاہ گئی تو کیا دیکھا، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ بی بی زینب نے آواز دے کر کہا بھائی آپ کو کس نے رلایا ہے؟ تو سر حسین، رونے والوں سنی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، 9 مرتبہ امام حسین کے سر سے آواز آئی ہے۔ امام حسین کا سر بولتا تھا، بات کرتا تھا، ان میں سے ایک جگہ یہ تھی سر حسین سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے۔ سنیں گے جو رونے آئے ہیں، بی بی نے اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، چلتے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گئی اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ آوازیں دیتی جاتی تھی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ آؤ میری بچی میری گود میں آ جاؤ۔ کیا دیکھا، ایک درخت کے سائے میں ایک برقع پہنی بی بی بیٹھی ہے، اس کی گود میں سکینہ بیٹھی، سکینہ لیٹی سو رہی ہے۔ تو بی بی زینب کو تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کھا رہا ہے۔ دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی، جب قافلہ رکتا ہے اور ماں بڑھ کے کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ تو کہتی ہے مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پھوپیاں کہتی ہیں میری گود میں آ جاؤ تو کہتی ہیں مجھے تو بابا کے پاس جانا ہے۔ سکینہ تو کسی بی بی کی گود میں نہیں جاتی، یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں جا کے سو بھی گئی؟ بی بی زینب قریب بیٹھی اور کہنے لگی بی بی میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں، اور یہ بچی میرے بھائی کی بچی ہے، یہ بچی میری بچی ہے، مجھے پہلے تو یہ بتا دو کہ تم ہم پہ رحم کیوں کر رہی ہو، تم ہم پہ رحم کیوں کھا رہی ہو، اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی گود میں آ کے سو کیسے گئی؟ یہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی۔ بس یہ 2 سوال جیسے ہی مکمل ہوئے، سامنے بیٹھی بی بی نے نقاب ہٹائی تو جناب زینب نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو بیٹھے دیکھا۔ ایک مرتبہ لپٹ گئی، اماں میرا بھائی کربلا میں مارا گیا، اماں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، اماں قاسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، اماں میرے سر سے چادر اتار لی۔ زہرا کی آواز آئی زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، کبھی حسین کے کٹے ہوئے گلے کے پاس، کبھی سکینہ کی حفاظت میں، کبھی زینب کی حفاظت میں، فاطمہ زہرا دیار بدیار کوچہ بکوچہ رہی۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس شہر پر اپنا کرم نازل فرما، یہاں بسنے والے سنی شیعوں کو آپس میں پیار عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بانی مجلس جناب علی حسن زرداری، جناب محمد حسن زرداری، عاشق حسین کے بھائی، اس گھر کے تمام خانوادے کے حاجات شریعہ، آپ سب کی حاجات شریعہ کو یا اللہ ان حاضرین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا حسین۔